بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ جی عبارت پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل فی محرمات الاحرام يحرم بإحرام على رجل وأنثى وطء لآية فلا رفث أي لا ترفث، والرفث مفسر بالوطء ويفسد به الحاج والعمرة، وقبلة ومباشرة بشهوة واستمناء بيد، بخلاف الإنزال بنظر أو فكر. ونكاح لخبر مسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح. وتطيب في بدن أو ثوب بما يسمى طيبا كمسك وعنبر وكافور حي أو ميت، وورد ومائه ولو بشد نحو مسك بطرف ثوبه أو بجعله في جيبه، ولو خفيت راحلة الطيب كالخاذ والفاغية وهي ثمر الحناء، فإن كان بحيث لو أصابه الماء فحد حرم وإلا فلا. ودهن بفتح أوله شعر رأسه أو لحيته بدهن ولو غير مطيب كزيت وسمن، وإزالته أي الشعر ولو واحدة من رأسه أو لحيته أو بدنه. نعم إن احتاج إلى حلق شعر بقثرة قمل أو جراحة فلا حرمة، وعليه الفدية، فلو نبت شعر بعينه أو غطاها فأزال ذلك فلا حرمة ولا فدية. وقلم لزفر ولو بعزه من يد أو رجل، نعم له قطع من كسر من زفره إن تأذى به ولو أدنى تأذى. ويحرم ستر رجل لا امرأة بعد رأس بما يعد ساترا عرفا من مخيط أو غيره كقلنسوة وخرقة. أما ما لا يعد ساتر كخيط رقيق. فصل فی محرمات الاحرام۔ اس فصل میں حالت احرام میں جو چیزیں حرام ہیں اور جن امور کا ارتکاب حرام ہے اس کی تفصیل ہے۔ یحرم بإحرام علی رجل وانثى وطء، کہ حالت احرام میں مرد اور عورت پر وطی کرنا حرام ہے، یعنی اپنی بیوی کے ساتھ جماع کرنا حرام ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت کی بنیاد پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو آیت کریمہ میں جو فلا رفث لفظ ہے اے لا ترفثوا، مطلب اس کا یہ ہے کہ حالت احرام میں وطی اور جماع مت کرو۔ اسی لیے مفسرین نے رفث کی تفسیر وطی سے کی ہے کہ وطی کرنا حالت احرام میں حرام ہے، یعنی حج کی نیت کرنے کے بعد جو امور حرام ہیں ان میں سے پہلا امر وطی ہے، جماع ہے۔ اور اگر کوئی آدمی حالت احرام میں وطی کرتا ہے، جماع کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کا حج اور عمرہ فاسد ہو جائے گا۔ وطی کی طرح اور جماع کی طرح جو مقدمات جماع ہیں، جیسے بوسہ لینا، شہوت کے ساتھ مباشرت کرنا، شوہر کا اپنی بیوی کے ساتھ ان اعمال کو کرنا جس سے آدمی لطف اندوز ہوتا ہے، اگرچہ وطی نہیں کر رہا ہے، جماع نہیں کر رہا ہے، لیکن لطف اندوز ہونے کے لیے بوسہ لینا،
اپنی چمڑی کو، اپنے جسم کو اپنی بیوی کے ساتھ، جسم کے ساتھ ملانا، یہ بھی حرام ہے۔ آگے صاحب کتاب نے وہ استمناء بیدن کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بیوی کے ہاتھ سے منی کا اخراج کرنا، بیوی کے ہاتھ سے منی کا اخراج کرنا، اپنے ہاتھ سے منی کا اخراج تو حالت احرام میں بھی تو کے علاوہ بھی حرام ہے، اس لیے اس کی یہاں تخصیص نہیں ہے، بلکہ یہاں پر مراد بیوی کے ہاتھ سے منی کو خارج کرنا یہ بھی حرام ہے۔ بخلاف الانزال بنظر او فکر، اگر کسی شخص کو حالت احرام میں غور و فکر کی وجہ سے یا کسی شہوت والی چیز کو دیکھنے کی وجہ سے یا سوچنے کی وجہ سے حالت بیداری میں یا نیند میں احتلام ہو جائے تو اس کی وجہ سے تو یہ حرام نہیں ہے، یہ حرام نہیں ہے۔ اگرچہ شہوت کے ساتھ کسی چیز کو دیکھنا حرام ہے، یہ اپنی جگہ بات درست ہے، لیکن اس کی وجہ سے انزال ہو جائے تو یہ حرام نہیں ہے۔ نیز حالت احرام میں نکاح کرنا بھی حرام ہے اور نکاح کروانا بھی حرام ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محرم نہ نکاح کر سکتا ہے نہ نکاح کروا سکتا ہے، دونوں چیزیں حرام ہیں، نہ ایجاب کر سکتا ہے نہ قبول کر سکتا ہے، چاہے اپنا ہو یا کسی اور کا ہو، ہر حال میں حرام ہے۔ نیز حالت احرام میں اپنے بدن یا کپڑے پر خوشبو لگانا حرام ہے، ایسی خوشبو بما یسمى طیبا، جس کو خوشبو کہا جا سکے، جس کو خوشبو کہا جاتا ہے اور جس پر خوشبو کا اطلاق ہوتا ہے، عام طور پر ایسی خوشبو کا استعمال کرنا حالت احرام میں حرام ہے۔ جیسے مثال مشک ہے، عنبر ہے، کافور ہے۔ اور خوشبو کا استعمال حالت احرام میں جس طرح زندگی میں حرام ہے، اسی طرح اگر کسی کا انتقال ہو جائے حالت احرام میں ہی تو حالت احرام میں انتقال ہونے والے شخص کے لیے اور اس کے حق میں بھی خوشبو کا استعمال حرام ہے، اسے حی او میت کا لفظ لایا ہے، ہر حال میں حرام ہے۔ نیز مشک اور کافور کی طرح اور عنبر کی طرح پھول ہے، خوشبودار گلاب ہے، اس کو سونگھنا یا اس کا پانی کا استعمال کرنا، پانی کا چھڑکاؤ کرنا خوشبودار پانی کا، بہرحال جو بھی خوشبودار چیز ہے اور بطور خوشبو کے استعمال کی جاتی ہے اس کا استعمال حرام ہے۔ اگرچہ ولو بشد نحو مسک بطرف ثوبہ، اگرچہ آپ نے خوشبو کا استعمال نہیں کیا براہ راست، بلکہ کپڑے کے کسی کنارے پر اس کو مشک کو باندھ دیا یا روئی میں خوشبو ڈال کر اس کو کان میں رکھ دیا، اور بجعلی فی جیبی یا جیب میں رکھ دیا، چاہے براہ راست آپ خوشبو کا استعمال کریں یا اس طرح استعمال کریں، ہر حال میں خوشبو کا استعمال حرام ہے۔ ولو خفیت رائحۃ الطیب کالکاغذ والفاغیہ، اگر کوئی خوشبودار چیز ہے لیکن بہت دن اس کا استعمال نہ ہونے کی وجہ سے، کافی زمانہ گزرنے کی وجہ سے اس کی خوشبو کا اثر کم ہو گیا ہو، تو اس کا استعمال بھی حرام ہے، لیکن
اس کا ضابطہ یہ ہے، جیسے اس کی مثالیں دی، جیسے کاغذی فاغیہ ایک خوشبودار چیزوں کی قسم ہے، وہی ثمر الحناء، مہندی کا جو پھل ہوتا ہے، تو اس کی خوشبو اگر کافی زمانہ گزرنے کی وجہ سے اس کے اندر کمی آ گئی ہے تو اس کا استعمال حرام کب ہوگا؟ اس کا ضابطہ یہ ہے کہ فَإِنْ كَانَ بِحَيْثُ لَوْ أَصَابَهُ الْمَاءُ فَاحَ حَرُمَ وَإِلَّا فَلَا، اگر اس پر پانی ڈالا جائے اور پانی کے ڈالنے کی وجہ سے اگر خوشبو اس کی ظاہر ہو جائے تو پھر اس کا استعمال حرام، اور پانی کے ڈالنے کے بعد اگر اس کی خوشبو میں کسی قسم کا اضافہ نہیں ہو رہا ہے اور خوشبو اس کی ظاہر نہیں ہو رہی ہے تو پھر اس کا استعمال حرام نہیں ہوگا، اور پانی کے ڈالنے کی وجہ سے خوشبو ظاہر ہو رہی ہے تو پھر اس کا استعمال اسی کیا طرح ہوگا؟ حرام ہوگا۔ ودہن یعنی تیل کا استعمال کرنا، بفتح اولی دہن، سر کے بالوں پر، داڑھی کے بالوں پر تیل لگانا، اگرچہ وہ تیل ولو غیر مطیب، خوشبودار نہ ہو، بغیر خوشبو والا تیل لگانا یہ بھی حرام ہے، جیسے زیتون کا تیل ہے اور اس کا یا گھی ہے، اگر جو خوشبودار نہ ہو لیکن سر یا داڑھی کے بالوں کو لگانا یہ حرام ہے، اس لیے کہ تیل لگانے کی صورت میں داڑھی یا سر کے بال کے ٹوٹنے کا یا نکلنے کا اندیشہ ہے، اس لیے بغیر خوشبو والا تیل بھی لگانا حرام ہے۔ وَإِزَالَتُهُ أَيْ الشَّعْرِ، اسی طرح سر یا داڑھی یا بدن کے کسی بھی حصے میں سے کسی ایک بال کو بھی زائل کرنا، توڑنا، نکالنا، یہ بھی حرام ہے، اس لیے کہ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ اللہ نے فرمایا ہے، تو اصل میں یہاں پر تو سر کا تذکرہ ہے لیکن اس کے ساتھ پورے بدن کو لائق کیا گیا ہے، یہاں تک کہ ناخن کو بھی اس کے ساتھ لائق کیا گیا ہے، تو سر، داڑھی یا بدن میں سے چاہے ایک ہی بال کیوں نہ ہو اس کو نکالنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ نام ان احتاج الى حلق شعر بکثرت قمل او جراحت فلا حرمت وعلیہ الفدیہ، البتہ اگر کسی کو سر کا حلق کرنے کی ضرورت ہے اس لیے کہ سر میں کافی جو ہو چکے ہیں یا سر میں زخم ہے جس کی وجہ سے سر کے بالوں کو حلق کرنا ضروری ہے، تو اس صورت میں حرام نہیں ہے، البتہ اس پر فدیہ واجب ہوگا، اس پر فدیہ واجب ہوگا، اور فدیے کی شکل تفصیل آگے آ رہی ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں فَلَوْ نَبَتَ شَعْرٌ بِعَيْنِهِ أَوْ غَطَّاهَا فَأَزَالَ ذَلِكَ فَلَا حُرْمَةَ وَلَا فِدْيَةَ، لیکن اگر کسی کے آنکھ پر بال اگایا یا جو بھویں ہیں ان کے بال اتنے طویل ہو گئے، لمبے ہو گئے، جس کی وجہ سے آنکھ کو ان بالوں نے ڈھانک دیا، اب اس کو کسی نے کاٹ دیا، زائل کر دیا، فلا حرمہ، تو حرام نہیں ہے، اور یہاں پر فدیہ بھی واجب نہیں ہوگا، اوپر فدیہ واجب تھا اور یہاں پر فدیہ واجب نہیں ہے، تو فرق کیا ہے؟ اوپر فدیہ واجب اور یہاں پر فدیہ واجب نہیں، اس لیے کہ یہاں پر جو تکلیف ہے وہ نفس بال سے ہے، یہاں پر جو تکلیف ہے وہ نفس بال سے ہے، اور اوپر جو تکلیف ہے وہ نفس بال سے نہیں ہے، تکلیف کچھ اور ہے، اس دوسری تکلیف کی وجہ سے بالوں کو حلق کیا جا رہا ہے، اس لیے وہاں پر فدیہ ہے، اور یہاں پر بعینی نفس بال سے جو ہے تکلیف ہے، اس لیے اس کو ختم کیا جا رہا ہے، اس لیے اس صورت میں فدیہ واجب نہیں ہوگا۔ اسی طرح وقلم لظفر، ناخن کو کاٹنا، ناخن کو نکالنا، ولو بعضہ،
اگرچہ بعض ناخن ہی کیوں نہ ہو، من یدن او رجلن، ہاتھ کا ہو یا پیر کا ہو، یہ بھی حرام ہے۔ نعم لہو قطع من کسر من ظفرہ ان تعزى به ولو ادنى تعزی، کہ اگر کسی نے ایسے ناخن کو کاٹ دیا جو ٹوٹ گیا تھا اور ٹوٹنے کی وجہ سے اس کو تکلیف ہو رہی تھی، محرم کو حالت احرام میں اس ناخن کے ٹوٹنے کی وجہ تکلیف ہو رہی تھی، اب جو ہے بقیہ جو ناخن تھا ٹوٹا ہوا نکلا ہوا، بھلے معمولی تکلیف تھی، اب اس کو کاٹ رہا ہے، تو اس کی گنجائش ہے اتنے ناخن کو کاٹنے کی تاکہ تکلیف دور ہو جائے۔ البتہ اس کے ساتھ جو صحیح ناخن ہے اس کو کاٹنے کی اجازت نہیں ہے، اور یہاں پر پھر فدیہ بھی واجب نہیں ہوگا، یہاں پر فدیہ واجب نہیں ہوگا۔ جیسے کہ ما قبل میں نفس بال کی وجہ تکلیف تھی، یہاں پر بھی نفس ناخن کی وجہ سے تکلیف ہے، اس کو اگر کاٹ رہا ہے تو اس پر فدیہ واجب نہیں ہوگا اور یہ حرام بھی نہیں ہے۔ اسی طرح وَيَحْرُمُ سَتْرُ رَجُلٍ لَا إِمْرَأَةٍ بَعْضَ رَأْسٍ مِمَّا يَعُدُّ سَاتِرًا عُرْفًا مِّن مَخِيطٍ أَوْ غَيْرِهِ، مرد پر نہ کہ عورت پر اپنے سر کو ڈھانکنا، بلکہ سر کے بعد حصے کو، پورے سر کو ڈھانکنا تو حرام، یہاں تک کہ سر کے بعد حصے کو بھی ڈھانکنا حرام ہے۔ کس سے؟ ایسی چیز سے جس کو عرف اور عادت کے اندر ساتر شمار کیا جاتا ہے، جیسے ٹوپی ہے، کیپ ہے، رومال ہے، چاہے پھر وہ چیز جس سے ڈھانکا جا رہا ہے اور جس کو عرف میں ساتر شمار کیا جاتا ہے وہ سلی ہوئی ہو یا بغیر سلی ہو، جیسے ٹوپی، کپڑا، خرقتین، یہ بغیر سلے ہوئے کی مثال ہے، پٹی، لمبی چوڑی پٹی ہے، امامے کا کپڑا ہے، اس سے ڈھانکنا اگرچہ بغیر سلا ہوا ہے، حرام ہے۔ اما ما لا يعد ساترا، البتہ ایسی چیز جس کو عام طور پر عرف اور عادت میں ساتر شمار نہیں کیا جاتا ہے، اس سے کوئی اگر ڈھانکتا ہے تو پھر حرام ہے، نہیں ہے، جیسے کہ خیط رقیق، باریک دھاگا ہے اس سے کوئی ڈھانک رہا ہے تو یہ حرام نہیں، اس لیے کہ عرف میں اس کو ساتر شمار نہیں کیا جاتا ہے۔ امامہ ہے اس کو تکیہ بنا رہا ہے یا ہاتھ رکھ رہا ہے سر کے نیچے اور اس کے ذریعے ستر کا قصد نہیں ہے بلکہ یوں ہی اس نے رکھا ہے تو فلا یحرم، تو یہ حرام نہیں ہے۔ بخلاف ما اذا قصدہ، برخلاف اگر اس نے ہاتھ سر کے نیچے رکھا ہے اور یا تکیے کو امامے پر اپنا سر رکھا ہے اور اس سے اگر جو ہے سترہ کا اور قصد ہے تو اس صورت میں اس سلسلے میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے، یعنی اس کے حرام ہونے میں اختلاف ہے۔ جیسے بعض فقہاء نے سترہ کے قصد کے وقت اس کو حرام کہا ہے اور بعض فقہاء نے اس کو حرام نہیں کہا ہے۔ اگر حرام ہے تو فدیہ واجب ہوگا، اور جن حضرات کے ہاں سترہ کے قصد کے باوجود اس طرح کے ہاتھ رکھنا حرام نہیں ہے ان کے ہاں فدیہ واجب نہیں ہوگا۔ اسی طرح وَكَحِمْلِ نَحْوِ زَنْبِيلٍ لَمْ يُقْصَدْ بِهِ ذَلِكَ أَيْضًا، کہ ٹوکری کے ذریعے کوئی آدمی ٹوکری کو سر پہ اٹھائے اور اس کے ذریعے سے سترہ کا قصد نہ ہو، سر کو ڈھانکنے کا قصد نہ ہو، تو اس صورت میں بھی کوئی فدیہ وغیرہ واجب نہیں ہوگا اور یہ حرام نہیں ہے۔ اسی طرح وہ استدلال محمل کے ذریعے سر ڈھک جائے، جیسے بس میں آپ ہیں اور بس کے اوپر کی چھت ہوتی ہے اس کو آپ کا سر لگ جائے، اس کی وجہ سے آپ کا سر ڈھک جائے، وَإِن مَسَّ رَأْسَهُ، اگرچہ اس کے سر کو مس کر جائے تو یہ بھی حرام نہیں، اس لیے کہ عام طور پر اسے ساتر شمار نہیں کیا جاتا ہے۔ وَلُبْسُهُ الرَّجُلُ مَخِيطًا بِخِيَاطَةٍ، مرد کے لیے سلے ہوئے کپڑے پہننا حرام ہے، جیسے قمیص ہے، قبا ہے،
چاہے وہ سلا ہوا ہو یا پھر او نسجن، بنے ہوئے کپڑے، معطوف خیاطت پہ، مرد کے لیے ایسے کپڑے جو بنے ہوئے ہو، اور جس طرح سلے ہوئے کپڑے پورے بدن کا گھیراؤ کرتے ہیں، ایسے اگر بنے ہوئے کپڑے بھی اگر پورے بدن کا گھیراؤ کر رہے ہیں تو ان کا ایسے کپڑوں کا پہننا حرام ہے۔ او عقدن، یا پھر گرہ لگا کر کوئی کپڑا گاڑ باندھ کر جو ہے تاگے کو کوئی کپڑا سلایا گیا ہے، کوئی قمیص سلایا گیا ہے، کوئی ٹوپی سلائی گئی ہے، تو یا کوئی جبہ سلایا گیا ہے، تو پورے بدن پر سلے ہوئے کپڑے یا بنے ہوئے کپڑے کو پہننا حرام ہے بغیر عذر کے، بلا عذر۔ فلا يحرم على الرجل ستر الرأس لعذر، البتہ مرد پر اپنے سر کو ڈھانکنا عذر کی وجہ سے حرام نہیں ہے۔ کوئی عذر ہے تو اس عذر کی وجہ سے سر کو ڈھانکنا حرام نہیں ہے۔ جیسے سخت گرمی ہے، سخت سردی ہے، جس کی وجہ سے سر کو ڈھانکنا ضروری ہے، تو حرام نہیں ہے۔ وَيَظْهَرُ ضَبْطُهُ هُنَا بِمَا لَا يُطِيقُ الصَّبْرَ عَلَيْهِ، اب کتنی سردی اور کتنی گرمی، تو اس قدر سردی یعنی اس کو ضبط کیا جائے گا، اس کا ضابطہ گویا یہ ہے کہ اس قدر سردی اور اس قدر ٹھنڈی ہو کہ اس پر برداشت کرنے کی طاقت نہ ہو، ناقابل برداشت سردی اور گرمی ہو، تو ایسی صورت میں سر کو ڈھانکنا جائز ہے۔ وَإِن لَّمْ يُبِيحَ التَّيَمُّمُ، اگرچہ اس کے لیے اس سردی اور گرمی کی وجہ سے تیمم بابا نہ ہوتا ہو، اس لیے کہ تیمم کے بابا ہونے کے لیے جان کے تلف ہونے کا اندیشہ ہو یا کسی عضو کے تلف ہونے کا اندیشہ ہو، تو اگرچہ تیمم بابا نہ ہوتا ہو لیکن ناقابل برداشت سردی ہے یا ناقابل برداشت گرمی ہے، تو اس صورت میں سر کو ڈھانکنا مرد پر حرام نہیں ہے۔ فَيَحِلُّ مَعَ الْفِدْيَةِ، البتہ وہ حلال ہے لیکن اس کے لیے فدیہ واجب ہوگا۔ قیاساً علی وجوبها فی الحلق مع العذر، جیسے پیچھے بات آئی تھی کہ عذر کی وجہ سے کوئی آدمی اپنے سر کا حلق کرے تو حرام نہیں ہے، البتہ اس پر فدیہ واجب ہوگا۔ ولا لبس مخیط ان لم یجد غیرہ، اسی طرح سلے ہوئے کپڑے کے علاوہ کوئی کپڑا موجود نہ ہو اور نہ بغیر سلے ہوئے کپڑوں کے حاصل کرنے پر اس کو قدرت بھی نہ ہو، تو اس صورت میں سلے ہوئے کپڑے پہننا حرام نہیں ہے۔ اب سلے ہوئے کپڑے کے علاوہ بغیر سلے ہوئے کپڑے کے حاصل کرنے پہ قدرت نہ ہو، وَلَوْ بِنَحْوِ اسْتِعَارَةٍ، اگرچہ کسی سے عاریتاً مانگ کر بھی لینے پر وہ قادر نہیں ہے، تو اس صورت میں اس کے لیے سلے ہوئے کپڑے پہننا حرام نہیں، جائز ہے۔ بخلاف الہبہ، اگر کوئی ہبہ کر رہا ہے تو الگ بات ہے، مطلب یہ ہے کہ کوئی ہبہ کر رہا ہے تو پھر اس صورت میں ان کپڑوں کو لینا، بغیر سلے کپڑے کو ہبہ کوئی کر رہا ہے تو ان کپڑوں کو لینا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس صورت میں بھی اسے یہ مانا جائے گا کہ وہ کپڑے کے حاصل کرنے پر قادر نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر عاریت کے ذریعے بھی حاصل کرنے پر وہ قادر نہیں ہے تو اس صورت میں پھر حرام نہیں ہے، لیکن اگر عاریت پر اس کو وہ کپڑے کو حاصل کرنے پر قادر ہے، بغیر سلے ہوئے کپڑے کو حاصل کرنے پر قادر ہے، تو پھر اس کو لینا اس پر ضروری ہے، اور اس صورت میں سلے ہوئے کپڑے پہننا اس پر حرام ہے۔ بخلاف الہبہ، مطلب یہ ہے کہ اگر ہبہ کے ذریعے وہ بغیر سلے ہوئے کپڑے کے حاصل کرنے پر قادر ہے تو اس صورت میں اس پر سلے ہوئے کپڑے پہننا حرام نہیں ہے، اس لیے کہ ہبہ قبول کرنا اس پر لازم نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں احسان کا مسئلہ آتا ہے، بلکہ اس صورت میں وہ سلے ہوئے کپڑے پہن سکتا ہے۔ لیکن عاریت پر اگر اس کو کپڑے مل رہے ہیں بغیر سلے ہوئے تو پھر اس صورت میں وہ سلے ہوئے کپڑے پہن نہیں سکتا، بلکہ بغیر سلے ہوئے کپڑے لینا اس پر ضروری ہے اور اس کو پہننا لازم ہے۔ تو بخلاف الہبہ تھی، برخلاف ہبہ کے لیے عزم المنت، اس لیے کہ اس میں احسان کا پہلو غالب زیادہ ہوتا ہے۔ فَيَحِلُّ سَتْرُ الْعَوْرَةِ بِالْمَخِيطِ، تو اس صورت میں اس کے لیے اگر وہ سلے ہوئے کپڑے پر قادر نہیں ہے
تو بغیر سلے ہوئے کپڑے پر قادر نہیں ہے تو سلے ہوئے کپڑے سے اس کو اپنے سطر کو ڈھانکنا حلال ہے، اور اس پر اس صورت میں کوئی فدیہ وغیرہ بھی واجب نہیں ہوگا۔ وَلُفْسُهُ، لیکن یہ صرف سطر عورت تک کی بات ہے، یعنی مرد ہے، مرد کے لیے ناف سے گھٹنے تک کا جو حصہ ہے وہاں تک کی بات ہے۔ لیکن اگر وہ سلے ہوئے کپڑے اس کے علاوہ یعنی سطر کے علاوہ بقیہ بدن پر پہن رہا ہے، وَلُفْسُهُ فِي بَاقِي بَدَنِهِ لِحَاجَةٍ نَحْوِ حَرٍّ وَبَرْدٍ مَعَ فِدْيَةٍ، لیکن اگر وہ باقی بدن پر کپڑے پہن رہا ہے کسی ضرورت کی وجہ سے، سخت سردی کی وجہ سے، سخت گرمی کی وجہ سے، تو اس صورت میں فدیہ اس پر واجب ہو جائے گا۔ جس طرح اس کے لیے اپنے سر کو ڈھانکنا اگر کسی عذر کی وجہ سے حلال ہوتا ہے تو وہاں پر فدیہ واجب ہوتا ہے، ایسے اگر پورے بدن کو ڈھانکنا کسی ضرورت کی وجہ سے مجبور ہو جاتا ہے تو اجازت تو ہے لیکن اس پر فدیہ واجب ہوگا۔ وَيَحِلُّ الْإِرْتِدَاءُ وَالِالْتِحَافُ بِالْقَمِيصِ وَالْقَبَاءِ وَعَقْدِ الْإِزَارِ بِالْقَمِيصِ وَالْقَبَاءِ وَعَقْدِ الْإِزَارِ وَشَدِّ خَيْطٍ عَلَيْهِ لِيَثْبُتَ، اسی طرح اس کے لیے جو قمیص ہے، قمیص کو چادر کی طرح اوڑھنا، یا قبا ہے جو جبے کے اوپر پہنا جاتا ہے یا جبہ، اس کو چادر کی طرح اوڑھنا بھی حلال ہے، اس لیے کہ وہ چادر کے معنی میں آ جائے گا۔ اسی طرح جو چادر نیچے باندھی جاتی ہے اس کو گرہ لگانا یا اس پر دھاگا یا بیلٹ باندھنا تاکہ وہ نہ گرے اور مضبوط رہے، اس کی بھی گنجائش ہے، اس کی وجہ سے فدیہ واجب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی آدمی وہ عربی جبے کے اوپر جو قبا پہنا جاتا ہے اس کو اگر صرف اپنے گردن پر رکھے، باقاعدہ اس کو پہنے نہیں یا چادر کی طرح اس کو لپیٹے بھی نہیں بلکہ اپنے گردن پر رکھے اس کو، تو یہ درست نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، یعنی اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ قبا کے طوق کو اپنے گردن پر رکھے، اگرچہ وہ آستین کے اندر اپنے ہاتھوں کو داخل نہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اس نے اپنے گردن پر اس کو رکھا تو اس صورت میں یہ مانا جائے گا کہ اس نے اس کو پہن لیا، اس کے ذریعے کہ اس لیے کہ جب گردن پر رکھا اس نے تو اس کے وجہ سے وہ جو ہے اس کے بدن پر رکا رہے گا، ٹھہرا رہے گا، اور اس کو لابس یعنی کپڑا پہننے والا شمار کیا جائے گا، اس لیے اس کی اجازت نہیں ہے۔ وَيَحْرُمُ سَتْرُ امْرَأَةٍ لَا رَجُلٍ بَعْضَ وَجْهِهِ بِمَا يَعُدُّ سَاتِرًا، اسی طرح عورت کے لیے جس طرح مرد کے لیے اپنے سر کو ڈھانکنا حرام ہے، اسی طرح عورت کے لیے نہ کہ مرد کے لیے اپنے چہرے کے بعد حصے کو ایسی چیز سے ڈھانکنا، پورے چہرے کو بھی اور چہرے کے کسی جز کو بھی ایسی حصے سے ڈھانکنا کہ جس کو ساتر شمار کیا جاتا ہے، حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ لہذا جتنی ابھی حرام چیزیں گزری ہیں اب اس پر اس کے ارتکاب پر فدیہ واجب ہوگا، اور فدیہ کیا واجب ہوگا اور اس کی کیا شکل ہوگی وہ آگے کی اسباق میں اس کی تفصیل آ رہی ہے۔